پاکستان 25 کروڑ انتہائی ذہین اور بہت درد دل رکھنے والے لوگوں کا ایک خوبصورت ملک ہے، لیکن بدقسمتی سے دنیا میں وہ ممالک جن میں شرح اموات حاملہ عورتوں کی اور نومولود بچوں کی سب سے زیادہ ہے، ان میں پاکستان تیسرے نمبر پر ہے۔ اس میں بہت ساری وجوہات ہیں، جن میں سے ایک بہت اہم وجہ جو آج میں جس کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں وہ انیمیا یا خون کی کمی ہے۔ انیمیا کیا ہے؟ جسم میں ہیموگلوبن کا کم ہونا، اور ہیموگلوبن کا کام کیا ہے؟ پورے جسم میں آکسیجن کو پہنچانا۔ حاملہ عورت کے لیے انیمیا بہت ہی خطرناک چیز ہے، کیونکہ اس کے دو نقصان ہیں، عورت کو بھی اور جو بچہ پیدا ہونے والا ہے اس کو بھی۔ بچے کو کیا نقصان ہے کہ جیسے اگر خون میں ہیموگلوبن کی کمی ہے، انیمیا ہے، تو بچے تک آکسیجن نہیں پہنچتی، جس کی وجہ سے بچے کا دماغ پوری طرح نشو و نما نہیں پاتا اور بچہ سٹنٹڈ گروتھ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، وقت سے پہلے پیدائش ہوتی ہے، وزن کم ہوتا ہے، اور یہ ایک مکمل نسخہ ہے بچوں کی اموات کا۔ اور دوسرا، عورت کے لیے کیا اس میں مسائل ہیں کہ جب عورت کو خون کی کمی ہوتی ہے تو ہر وقت تھکاوٹ محسوس ہونا، جسم میں جان نہیں ہونا، اپنے گھر کے کام نہیں کر سکتی، گھر والوں کی گالیاں برداشت کرنا، لیکن سب سے بڑھ کر زچگی کے وقت جب ڈلیوری کا ٹائم ہوتا ہے تو عورت جب بچے کو جنتی ہے تو ڈلیوری کے بعد جو بچہ دانی ہے، یوٹرس، وہ قدرتی طور پر سکڑ جاتی ہے، جس سے عورت کا خون ضائع نہیں ہوتا۔ لیکن اگر انیمیا ہو تو یوٹرس میں بچے دانی میں اتنی جان نہیں ہوتی، آکسیجن نہ پہنچنے کی وجہ سے، کہ بچے دانی جو ہے سکڑتی نہیں ہے، جس سے عورت کا بہت سارا خون ضائع ہو جاتا ہے، اور وہ سب سے بڑی اہم وجہ ہے پاکستان میں حاملہ عورتوں کی اموات کی۔ اس کا شعور ہمارے معاشرے میں بہت کم لوگوں کو ہے، حتیٰ کہ پڑھے لکھے لوگوں کو بھی، ایون ڈاکٹر یا نرسز جو ہیں ان کو بھی اس چیز کا شعور نہیں ہے۔ تو سکینہ ہیلتھ فاؤنڈیشن اسی پر کام کر رہی ہے کہ کیسے جو حاملہ عورتیں ہیں ان کی زندگی کو محفوظ بنایا جائے، کیسے ان کی زچگی کے عمل کو آسان کریں اور ایک صحت مند بچہ پیدا ہو تاکہ ہماری آئندہ نسلیں صحت مند ہوں اور ایک اچھے معاشرے کو تشکیل دیں۔ اس سلسلے میں ہم نہ صرف یہ کہ حمل کے دوران 4 جو اینٹی نیٹل چیک اپ ہیں، یعنی ڈلیوری سے پہلے 4 چیک اپ ہر عورت کے ہونے چاہیے تاکہ پتہ کیا جائے کہ اس کو بلڈ پریشر تو نہیں ہے، شوگر تو نہیں ہے، یا کوئی اور مسئلہ تو نہیں چل رہا جس سے اس کی اور بچے کی زندگی کو خطرہ ہے۔ اگر خون کی کمی ہے تو اس کے لیے ہم انجیکشن دے رہے ہیں، جو تقریباً 10-12 ہزار کے 2 انجیکشن آتے ہیں جو ہم فری لگا رہے ہیں، جس سے ان کی خون کی کمی ساری پوری ہو جاتی ہے۔ اور تیسری چیز کہ ڈلیوری کے لیے ہم کلین برتھ کٹ دے رہے ہیں، جو عالمی ادارہ صحت کی منظور شدہ ہے، جس سے کہ انفیکشن سے پاک ایک صاف ستھری ڈلیوری ہو تاکہ ماں اور بچے کی زندگی کو بچایا جا سکے۔ اور اس کے ساتھ جو LHVs ہیں، مڈ وائف ہیں، جو دور دراز علاقوں میں عورتیں کام کر رہی ہیں، عورتوں کی دیکھ بھال کر رہی ہیں، ان کی ہم ٹریننگ کر رہے ہیں تاکہ عورتوں کو پہلے دن سے اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ پیدائش کے فوراً بعد بچے کو ماں اپنا دودھ پلانا شروع کرے، کیونکہ اس سے عورت اور بچہ دونوں ان کی زندگی محفوظ رہتی ہے، بچہ بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اور آخری چیز کہ بچوں کی پیدائش کے دوران وقفہ ہو، تاکہ اگلا بچہ جب حمل ہو اس سے پہلے عورت کی جو صحت ہے وہ واپس اپنے نارمل جگہ پر آ جائے، تاکہ اگلا بچہ صحت مند پیدا ہو اور عورت بھی اس کی زندگی کو بھی بچایا جا سکے۔ تو سکینہ ہیلتھ فاؤنڈیشن اس وقت پاکستان میں تقریباً 80 جگہوں پر 4 صوبوں میں کام کر رہی ہے۔ آج ہم یہاں باغ میں آئے ہوئے ہیں، اور تقریباً 1.5 سال پہلے ہم نے یہاں پہ کام شروع کیا۔ اب تک تقریباً ہم 500 کلین برتھ کٹ یہاں پہ دے چکے ہیں، اس سے ڈلیوریز بھی ہوئی ہیں، اور تقریباً 100 سے زیادہ مریضوں کو حاملہ عورتوں کو ہم نے انجیکشن بھی دیے ہیں۔ اس کے بہت اعلیٰ رزلٹس آئے ہیں، اور لوگ دعا گو ہیں ہمارے لیے کہ ہم نے یہ لوگوں کے لیے بھلائی کے لیے، عورتوں کی صحت کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ تو میری گزارش ہے کہ اس پیغام کو پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا تک پہنچایا جائے، تاکہ ہماری عورتیں اور ہماری نوجوان بچیاں ان کو اس چیز کا شعور ہو کہ عورت کی زندگی کو محفوظ کیسے بنایا جائے، حاملہ عورتوں کی زندگی کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے،
اور آئندہ نسلیں جو آنے والی ہیں ان کو ہم کیسے صحت مند ایک معاشرے کو تشکیل دے سکتے ہیں۔ سکینہ فاؤنڈیشن کا یہ کام ابھی تک ہم دوستوں اور رشتہ داروں کی تعاون سے کر رہے ہیں۔ اس میں زکوٰۃ کا پیسہ بھی ہے، صدقہ کا پیسہ بھی آتا ہے۔ تو آپ بھی اگر اس کار خیر میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو سکینہ ہیلتھ فاؤنڈیشن کا جو اکاؤنٹ ہے اس میں آپ اپنی زکوٰۃ، اپنے صدقات، اپنی ڈونیشن دے سکتے ہیں، اور قیمتی انسانی جانیں، خاص طور پہ عورتوں کو اور آج کل کی جو مائیں ہیں ان کی زندگی کو آپ محفوظ بنا سکتے ہیں اور اس کار خیر میں شامل ہو سکتے ہیں۔